صل علی محمد یقیناً اسی ذات واجب و واحد کے لیے جو کل عالمین کا خالق ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو پاک و پاکیزہ بھی ہے، بلند و بزرگتر بھی ہے، وہ مالک الملک مانگے و بن مانگے اپنی نعمتوں کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اسے سجدے کرتے ہیں، انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جو ایسا جلالت اور کبریائی رکھنے والا ہے کہ ساری کائنات مل کے اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے تب بھی ذرہ برابر اس کی جلالت اور کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ساری کائنات مل کے اس کی خدائی کی منکر ہو جائے تب بھی اس کی جلالت اور کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور اس وقت بھی سمیع تھا جب کائنات میں کوئی آواز سنائی دینے والی نہ تھی، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب کائنات میں کوئی شے دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی بدیع السماوات والارض ہے، جس نے بغیر کسی مثل اور نمونے کے دیکھے ہوئے اس کائنات کو خلق کیا۔ وہ ایسا بے مثل خالق ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا مگر انسان کو اپنی بہترین تخلیق پر قرار دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا اس رب کائنات نے جتنے بھی جاندار اس دنیا میں خلق کیے، ہر جاندار کی کوئی نہ کوئی غذا ضرور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا جانور ہے، اس کو بھی غذا کی طلب ہے، بڑے سے بڑا جسم رکھنے والا حیوان ہے، اسے بھی غذا کی طلب ہے، جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ہر جاندار کے لیے رب کائنات نے کچھ نہ کچھ رزق، کچھ نہ کچھ غذا قرار دی۔ لیکن چونکہ انسان کو اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، لہٰذا انسان کے لیے وہ غذا جو جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ غذائیں قرار دی۔ اس نے چونکہ انسان کو عقل دی تھی، لہٰذا اس نے انسان کی عقل کے لیے علم کو اس کی غذا قرار دی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر اس روح کو رکھا تھا کہ جس نے یوم الست پورے شعور کے ساتھ رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یوم الست رب کائنات نے پشت آدم سے تمام بنی نوع انسان کو ذرات کی صورت میں نکالا تھا اور ان کے سامنے اپنی وحدانیت پیش کی تھی، کہا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس وقت یہ ہماری روحیں اس پورے شعور کے ساتھ تھیں کہ وہ جو نہ دنیا میں دکھائی دیا نہ آخرت میں دکھائی دیتا ہے، اس نے اپنے شعور کے ساتھ اس رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دی۔ تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی دی ہے اور جس کو اس وقت بھی شعور تھا، جس کا شعور اب ہمیں نہیں ہے، تو اس شعور کے لیے بھی اس نے غذا قرار دی ہے۔ جس طرح اس نے ذہن کے لیے علم کو غذا قرار دیا، اسی طرح اس نے روح کے لیے معرفت کو غذا قرار دیا۔ اور ہم کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یہ مقدس فرش عزائے حسین وہ ہے کہ جہاں سے ہمارے ذہن کو بھی غذا ملتی ہے، ہماری روح کو بھی غذا ملتی ہے، جسم کو بھی ملتی ہے، لیکن وہ غذا تحلیل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ غذا جو علم کی صورت میں ہمارے ذہن کو ملے، وہ ایک نقطے سے 10 نقطے کو کریٹ کرتی ہے۔ وہ غذا جو معرفت کی صورت میں ہم ہر مجلس اعضاء کے بعد لے کر جاتے ہیں، وہ درجہ بدرجہ ہماری معرفت کے لیول کو بڑھا کے چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ رب کائنات نے انسان کو اپنی بہترین تخلیق قرار دیا تھا اور مجھے جانا ہے یقین اور امام المتقین تک، چنانچہ یہ تمہیدی مقدمہ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہی ہوں، کوشش کروں گی کہ انتہائی آسان الفاظ ہوں تاکہ بات بہت سہل انداز میں ہر ایک تک منتقل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق قرار دیا تھا اور اس کے لیے اس نے بہترین دین اسلام کے نام سے بھیجا۔ اب اسلام کی جو ریلیجیس اسٹڈیز ہیں، جس طرح انسان کی جسم کی اسٹڈی ہے، ایک تو مین اسٹڈی ہے ان جنرل، اس کے بعد جسم کے ہر آرگن کی ایک الگ اسٹڈی ہے۔ آنکھ کی ایک الگ اسٹڈی ہے، دل کی الگ ہے، اسی لیے ہر چیز کے اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں۔ ہر یہ ہے کہ ایک ہیومن سیل کی بھی ایک الگ اسٹڈی ہے۔ اسی طرح سے دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس کی بھی بہت ساری برانچز ہیں اور ان برانچز کی بھی سب برانچز ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے جو ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو بہت آسانی کے ساتھ مجتہدین اکرام کو برا کہتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس مقصد میں حصول علم کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگیاں جنہوں نے لگائی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ سوئی سے کنواں کھودنے کے برابر ہے مجتہد بننا، یہ مثال دی جاتی ہے۔
تو علم کی تو دین کا جو علم ہے اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے اور اس کو انتہائی سمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. ہم اتنے بڑے مجتہد ہر کوئی نہیں بن سکتا, ہر ایک کو موقع نہیں ملا, ہر ایک کو توفیق نہیں ملی, ہر ایک کو حالات نہیں ملے, لیکن دین پہ ہر انسان کو عمل کرنا ہے. لہٰذا دین کی کوئی سمپل شکل بھی ہونی چاہیے جس کو سمجھ کے انسان اپنے اپنی بساط اور اپنی اپنی معرفت کے مطابق اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکے. تو اس کو انتہائی اگر ہم سمپلیفائی کر دیں دین کو, تو زندگی گزارنے کے طریقے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے. بس اس فارمولے کو اگر انسان ذہن میں رکھ لے تو وہ اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات, کیونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فقط عبادتوں کے اوپر ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے, ہمارے جو معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوں گے. وہ عبادتیں تو بہت کر رہے تھے فرشتے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تھا, انسان کو بنایا تھا, تاکہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کون سا انسان ہے جو اپنے اندر عبادت کی وہ معرفت رکھتا ہے جسے رب کائنات عبادت کہتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ بہت ہی سمپل سا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے. اب اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خلق کیا ہے, اس کو یہ پتہ ہے اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اسے یہ پتہ ہے اس کی کیا لمیٹیشنس ہیں. لہٰذا اس نے کوئی ایسی چیز واجب نہیں کی انسان کے اوپر جس کو عمل پیرا ہونے پر, جس پہ عمل پیرا ہونے سے انسان عاجز ہو. اور اگر کسی شرعی مجبوری کی بنیاد پر عاجز ہو تو دین میں اس کے لیے ریلیکسیشن بھی ہے. اگر آپ سفر میں ہیں, بیمار ہیں یا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے, حج بھی صرف وہی صاحب استطاعت کے اوپر ہی واجب ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ کسی بھی صورت میں آپ نے کرنا ہے, جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کی سعادت حاصل کرے, جو جسمانی طور پہ صحت مند ہے وہ روزہ رکھے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن بھی دی ہے اور واجب وہ چیزیں قرار دی ہیں کہ جس کو انسان کر سکتا ہے, حرام وہ چیزیں قرار دی ہیں جن کے بغیر انسان جی سکتا ہے. کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دی جس کے بغیر انسان جی نہ سکے. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بنایا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا دیا, بہترین دین بھی بھیج دیا, بہترین ہادی بھی بھیج دیے, تو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے بتا دیا کہ بھائی مقصد تمہاری خلقت کا یہ ہے کہ اس نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ عبادت جو فقط مسلوں کا نام نہیں ہے, وہ عبادت جو ہمارے انسان سے معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے. اب اس کے بعد اس کو مزید سمپلیفائی کریں, اگر آگے بڑھائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جانا ہے یقین تک, اور پھر یقین سے مجھے جانا ہے امام المتقین تک. تو اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر معرفت حاصل کرے اور یقین کی منزلوں پر پہنچے, شک کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہ ہو. اس لیے کہ قرآن حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے پاکیزگی تو چاہتا ہے, انسان ظاہری اور باطنی طور پہ پاک و پاکیزہ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر نہیں چاہتا. جیسے ہم OCD کے, جو سائیکالوجی پڑھے ہوئے وہ یہ جانتے ہیں, اور جو نہیں بھی پڑھے ہوئے وہ بھی وہم کے نام سے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم گھنٹوں اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ایک دفعہ انسان وضو کرے لیکن کامل وضو کرے, اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ جو میں نے وضو کیا ہے وہ درست ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ انسان اگر 10 دفعہ بھی ہاتھ دھو لیتا, 50 دفعہ دھو لیتا, 200 دفعہ دھو لیتا, تو پاک سے پاک, صاف سے صاف ہوتا چلا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا ہو رہا تھا؟ یہ یقین کے اوپر اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ دیکھیں دین کی ہماری جو اساس ہے وہ ہے ہی یقین کے اوپر. ہر غیب کے اوپر جو یقین ہے وہ دین ہے, اور غیب پہ یقین لانے والے متقین ہیں. سورہ بقرہ کی اسی طرح سے آیت شروع ہوئی ہے نا کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہی متقین ہیں. یقین سے ہی لفظ متقین کا نکلا ہے. یعنی یقین کی منزل پر انسان ہو, شک کی منزل پر نہ ہو. اس میں انسان کا ایک تو اپنا فائدہ ہے, کیونکہ وہم میں انسان ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہتا ہے, اس کا وقت بھی بہت زیادہ برباد ہوتا ہے. سب سے بڑھ کے ذہنی سکون اس کو نہیں ہوتا جو شک میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں اس بات پہ اتنا زیادہ زور دیا کہ یقین کی منزل پر ہو انسان؟ اس لیے کہ شک ہونا ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا تو انسان کا دماغ بہت شکی ہے اور آدھا بہت یقین کرنے والا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم شک کرتے ہیں, اللہ کے معاملے میں ہم یقین کرتے ہیں. جو دنیا کے معاملات میں شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یقین کامل نہیں رکھتا ہے. اور اگر یہ بات بہت زیادہ آپ کو بھاری نہ لگی ہو, ایزی لگی ہو, تو ایک مرتبہ درود بھیجیے تاکہ میں پانی ذہن انسان کی عقل جو ہے وہ علم کے بغیر بیکار ہے, اور علم اگر معرفت کے بغیر ہو تو وہ بیکار ہے. معرفت ہی وہ سیڑھی ہے جو انسان کو یقین کی منزلوں سے قریب تر کرتی چلی جاتی ہے. معرفت سے دوری انسان کے شعور کو کمزور کر دیتی ہے. جب انسان شک میں پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ حسین کی جنت ادھار ہے اور رے کی حکومت یقینی, وہ نقد ہے. اگر یہ یقین ہوتا کہ جنت حسین کے پاس ہے تو رے کی حکومت کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے. اور جس کو یقین تھا کہ جنت حسین کے ساتھ ہے, اس نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان ٹہل رہا ہوں. اور یہ یقین اس کو کہاں لے گیا؟ وہی جو امام المتقین بانٹیں گے آخر میں. یہ یقین کی منزل ہے. اب یقین سے ہی نکلا ہے متقین, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو امام المتقین ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہاں سے میں اپنے موضوع کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہوں کہ امام المتقین کا مرتبہ کیا ہے, اور کوشش میں یہ کرتی ہوں کہ میں جو بات کروں وہ صرف ایک جوش عقیدت کے تحت ادا کیے جانے والے الفاظ نہ ہوں, بلکہ قرآن سے اس کی سچائی پر مہر لگتی ہے. تو میں نے قرآن میں دیکھا کہ امام المتقین کی فضیلت اور بلندی قرآن میں کس طرح سے بیان کی ہے. بہت سی آیتوں میں بیان کی ہے, لیکن جس آیت کا انتخاب میں نے آپ کو آج ہدیہ کرنے کے لیے کیا وہ سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت, اور سمبولک لینگویج اللہ تعالیٰ نے استعمال کی قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے سامنے شجر طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے. دو ہی شجرے ہیں نا, دو ہی قسم کی اپوزٹ قوتیں ہیں. حق کے ساتھ باطل ہے, علم کے ساتھ جہالت ہے, روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے, اچھائی کے ساتھ برائی ہے. دو قسم کی قوتیں ہیں. اس کو سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ میں شجر طیبہ کی ایک مثال دیتا ہوں. طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ جو پاک ہو. اس پاکیزہ شجر کی مثال یہ ہے کہ ایک ایسا شجر جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے گڑی ہوئی. یہ تو زمین کی چیز ہے نا. اس کی بلندی کتنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کی بلندی اتنی ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. یہ مثال ایک سمبولک لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے شجر طیبہ کی پیش کی. اور اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو انسان اس سمبولک لینگویج کو سمجھنے کی کوششوں میں ختم ہو جاتا, اسے سمجھ میں نہ آتا کہ آخر وہ شجر طیبہ کیسی ہوگی جس کی مثال یہ ہے کہ زمین میں اس کی جڑیں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہیں اور یہ اتنا بلند ہے کہ جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو پھر اب ہم نے دیکھی آتھینٹک احادیث اور آتھینٹک ہسٹری. آتھینٹک ہسٹری جب ہم نے دیکھی تو ہمیں ایسا منظر تاریخ کی اس بوڑھی کتاب کے ورق نے دکھایا کہ جس کی چمک نے ایمان کی روشنی کو بڑھا دیا. اور وہ منظر یہ تھا کہ اللہ کا گھر تھا. اس اللہ کے گھر میں کافروں نے بتوں کی نجاستوں کو لا کے رکھ دیا تھا.
اس نجاست کو اللہ کے گھر سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے دوست کے اوپر مولا کائنات حضرت علی کو سوار کیا، اور جب مولا ان بتوں کو توڑ چکے تو ایک مرتبہ ایک عجیب سوال کیا اللہ کے نبی نے اور کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں اپنے آپ کو اتنا بلندی پر محسوس کر رہا ہوں کہ چاہوں تو آسمان کے تاروں کو توڑوں، اور یہیں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ شجر طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جو اتنا بلند ہے کہ آسمان کے تاروں کو چھو۔ قرآن کی تو سمبولک لینگویج ہے جس کو سمجھنے کے لیے یہ ہستیاں موجود ہیں، ورنہ ہماری سمجھ میں کم از کم یہ آیت تو بالکل نہیں آتی۔ اور میں نے یہ سوچا کہ جب ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شجر کی جس کی جڑیں بھی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، تو شجر میں پتے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں محبان حیدر کرار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ پتے ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے پھر امید بہار رہ، اور یہ جو امید بہار ہے اس کو ہم اپنی زبان میں انتظار امام کہتے ہیں کہ ہم اس دین کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں گے جب ہمارے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ جب سمبولک لینگویج کی میں نے آپ سے بات کی، امام المتقین کی میں نے آپ سے بات کی، تو آپ کے سامنے جی چاہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی پیش کروں جس کو بچپنے سے 10,000 دفعہ پڑھا، کبھی ذہن میں اس کی باریکی نہیں آئی۔ یہ تو اس فرش ادا کا صدقہ ہے کہ سننے والوں کو سننے کے وسیلے سے، پڑھنے والوں کو پڑھنے کے وسیلے سے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ ذہن میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو دوسری جو سورہ بقرہ کی آیت آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں، وہ ہم نے اور آپ نے بچپنے سے ہزاروں دفعہ سنی کہ تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامنا تو کوئی سمبولک لینگویج نہیں ہے، کوئی چیز ہے جسے ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، اور اگر اس کو ہم نے پکڑ لیا تو ہم یقیناً ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے کوئی سہارا حاصل کرنے کے لیے، جب خود کوئی چیز پکڑتا ہے انسان تو اس سے وہ سہارا حاصل کرتا ہے۔ اس لکڑی کو پکڑ لیں گے تو ڈوبنے سے بچ جائیں گے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو اب ہم نے تلاش کیا کہ آخر وہ رسی ہے کون سی کہ جس کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں ایمان والوں تفرقے میں نہ پڑو۔ اب ایمان لے آئے ہو نا، کلمہ پڑھ لیا اللہ کا، اب تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ اس اللہ کی رسی کو ہم تلاش کریں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تفرقہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ایمان لے کر آ گئے لوگ، اس کے بعد وہ فرقے سے نکلا ہے نا یہ لفظ تفرقہ، تو فرقے کس بنیاد کے اوپر پڑے؟ رسول کی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں، عیسائیوں کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی، مشرکین مکہ کے ساتھ، رسول کی زندگی کے بعد جو مولا علی سے جنگیں ہوئی، جو امام حسین سے جنگ ہوئی، نہ وہ عیسائیوں سے جنگ تھی، نہ وہ یہودیوں سے جنگ تھی، نہ وہ مشرکین مکہ سے جنگ تھی، وہ اسلام کا روپ دھارے ہوئے منافقین کے ساتھ جنگ تھی۔ تو دو کردار ہمارے سامنے آئے، ایک مولا علی کا کردار جنہوں نے اسلام کا روپ دھارے ہوئے منافقین کے ساتھ جنگ کی، ایک امام حسین کی جنگ۔ فرق دونوں میں کیا ہوا کہ جو مولا علی نے جنگ کی اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یا علی میرے بعد اگر تم نہ ہوتے تو مومن اور منافق کی پہچان نہ ہوتی، اور میں کہوں گی کہ اگر بعد علی حسین نہ ہوتے تو انسان اور انسان نما حیوانوں کی پہچان نہ ہوتی۔ یعنی کہ یہ کسوٹی بن گئی، یہ کرائٹیریا بن گیا، اور تفرقے اسی بنیاد پہ پڑے تھے نا کہ مولا کو نہیں ماننا ہے، مولا کے حق کو غصب کر کے ان قابضین اور غاصبین کو ماننا ہے خلیفہ اپنا، اور یہاں سے فرقے بن گئے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فرقوں میں تم نہ پڑو، اس کے بدلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا کس طرح کہتے ہیں؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک مرتبہ اچھا سا آپ لوگ درود بھیجیے تو آپ کے سامنے پڑ رہا ہے. دیکھیے رسی جو ہے نا ہمیشہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں بہت ہی کس کے بٹ دیا جاتا ہے. ام جمیل کے لیے جو ابو لہب کی بیوی تھی اس پہ جو بددعائیں دی اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں، اس میں یہی ہے نا کہ اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے، یعنی اس کے دو حصے ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں بہت کس کے بٹا جاتا ہے. اگر ایک حصے کو آپ کھول دیں تو پھر وہ رسی نہیں رہے گی، اور اگر رہے گی بھی تو وہ مضبوط نہیں ہوگی. جو چیز مضبوط نہیں ہوگی اس کو تھامنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کمزور چیز کو مضبوطی سے تھام لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسی جب ہی رسی کہلائے گی جب اس کے دونوں حصے برابر ہوں گے اور دونوں حصے آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہوں گے کہ وہ ایک قرار دیے جائیں. جو رسول نے کہا تھا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اور رسول نے یہ بھی فرمایا تھا میدان غدیر میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. انہی الفاظ کو علی علی من کنتو مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی ہم سب کا آقا علی علی فرش ازا برپا کی مولا کی. اس کو سامعین کی تو خیر بہت ہی ویلیو ہے کیونکہ مجلس تو ہے ہی سامعین سے. اچھے سے اچھا ذاکر ہو، اچھے سے اچھا مرثیہ خواہ ہو، اچھے سے اچھا انتظام ہو، سامعین نہ ہوں تو پھر اس مجلس میں وہ مجلس کہلاتی ہی نہیں. عموماً میری مجلسوں میں نعرے وغیرہ نہیں لگتے ہیں، بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں میں کس طرح کی مجلس پڑھتی ہوں، سننے والے سن ہو کے رہ جاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے کچھ نعرہ لگایا، کچھ سننے والوں کو بھی لگا کہ یہ مولا کے ماننے والے ہیں اور ان کے خون میں بھی روانی ہے مولا کا ذکر سن کے. یا تو میں نے کچھ آج بہتر پڑھ لیا شاید، یا پھر آپ کے اندر یہ جو جذبہ جاگا، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے اندر بھی بہت ساری ساری جو ہمارا دین ہے وہ یقین کے گرد گھوم رہا ہے. اب دیکھیے انسان جو ہے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے اچھے سے اچھے مجتہدین کرام کی تواسیر بھی موجود ہیں. لیکن ہر انسان کی رائے ہم پہ تھوڑی ہے، ہر انسان اپنے اپنے لیول کے حساب سے کچھ نہ کچھ گمراہی اور صراط مستقیم کے بیچ میں ادھر ادھر فیل کرتا رہتا ہے. تو انسان اصل میں ہے تو بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو جس کو اپنی بہترین تخلیق قرار دیا تھا، صرف 3 باتیں عرض کروں گی، حالانکہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیگیٹو ڈسکرپشن بھی کی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اس نے ارشاد فرمایا کہ انسان بہت جھگڑالو ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، اور ایک جگہ انسان یہ فرمایا کہ انسان بہت ناشکرا ہے. تو انسان جو ہے وہ بڑا ہردرم بھی ہو سکتا ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ تو نے تو کہا تھا قرآن میں کہ انسان ناشکرا ہے، تو نے ہمیں بنایا ہی ایسا تھا. تو نے کہا تھا انسان جلد باز ہے، تو نے ہمیں بنایا تھا ایسا. تو نے تو خود قرآن میں لکھ رکھا ہے. تو نے تو کہا تھا کہ انسان ناشکرا ہے. تو دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا یقین کی اور معرفت کی، جس کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ صفات انسان کی جبلت میں رکھی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے. لیکن جس کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ انہی صفات کو بہت پازیٹیولی استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان جلد باز ہے
تو انسان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے. کمال دیکھیے ذرا کیا ہے. نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ اول وقت پڑھو, یعنی تاخیر نہیں کرو, جلدی پڑھو. لیکن جب نماز پڑھو تو اس کو آہستہ آہستہ پڑھو. یہ نہیں کہ بھاگ کے گئے پھر پڑھی بھی بہت جلدی جلدی سے, نہیں. نماز پڑھنے میں جلدی کرنی ہے, پڑھنے جانے میں جلدی کرنی ہے, نماز کو ادا کرنے میں جلدی نہیں کرنی. بہت سے زندگی میں ایسے موقع ہوتے ہیں جب جلدی میں کچھ کرنا ہوتا ہے. کوئی ڈوب رہا اگر ہے تو انسان یہ تھوڑی سوچے گا بھائی جلد بازی ہمیں نہیں کرنی ہے. تو آپ کو ایکشن بھی فوراً لینا ہے, ڈیسیجن بھی فوراً لینا ہے. اور قرآن کے اندر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ جلد بازی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے, تو اس جلد بازی کے فائدے اور نقصان کیا ہیں. تو میں نے وہی معرفت کے لینس سے دیکھا تو مجھے وہ قصہ نظر آیا حضرت موسیٰ کا, کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی. میں نے کہا یہ تو بڑی ہی آسان بات ہے. اگر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جلدی نہ کرتے تو فرعون کے چنگل سے بچ نہ پاتے, اور اگر فرعون جلدی نہ کرتا تو اسی دریائے نیل میں ڈوب نہ پاتا. جس کے پاس معرفت تھی اس نے اسی جلد بازی کو کس طرح سے استعمال کیا. جس کے اندر شعور اور معرفت کی کمی تھی, یہی جلد بازی اس کی فلاح کا سبب بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی ٹریڈ انسان کے اندر ڈالی. ایک طرف کہتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے, دوسری طرف سورہ دہر میں کہتا ہے بے شک تمہاری صحیح قابل شکر گزاری ہے. کتنی کمال کی بات ہے. جو عام انسان ہے, معرفت سے دور ہے, وہ اللہ کی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا. اور جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے, تم کھاؤ. یہ نہیں کہ وہ دے دیتے ہیں کسی کو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کھائیں گے, تم کھاؤ. اور اس منزل معراج پر پہنچتی ہے انسانیت کہ وہ رب کائنات کے کہنے پر قرآن تک قیامت تک کے لیے ڈاکیومنٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بے شک تمہاری صحیح قابل شکر گزار. یہ معرفت کی وہ منزلیں ہیں انسان کو, ہم کو وہ ہستیوں, مطلب کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب ان کی پہچان رسول اللہ نے نہ کروائی. بچپنے سے لے کے عالم شباب تک بچوں کے رسول اللہ نے معصومہ کونین کی بھی پہچان کروائی کہ جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے تھے, جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے. دونوں بچوں کی پہچان کروائی کہ خطبہ دے رہے مسجد میں اور بچہ داخل ہوتا ہے, دامن میں الجھ کے گر جاتا ہے, تو خطبے کو چھوڑ کے تمام جو اصحاب تھے ان کے صفوں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بچے کو لا کے اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں, اپنے زانوں کے اوپر بٹھاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ایک سمجھے کہ ایگزیبٹ کیا جناب رسول خدا نے, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ذکر کر رہے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں, میں اپنی کوئی مثال نہیں دے رہی رسول خدا کے ساتھ, لیکن ایک ذکر ہو رہا ہے نا اللہ اور اللہ والوں کا ذکر. ایسے میں بیچ میں سے اٹھ کے جاؤں, ایک بچے کو اٹھا کے لاؤں, تو یہ سب کو بہت عجیب سی بات لگے گی. لیکن رسول خدا نے یہ بات جتنی عجیب ہوگی اتنی زیادہ یاد رہے گی کہ آخر کیا بات تھی اس بچے میں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کو چھوڑا, اٹھ کے گئے اور کسی صحابی سے نہیں کہا کہ ذرا بچے کو سہارا دو, اٹھا کے لا کے مجھے دے دو, خود گئے اپنی آغوش میں لیے اور واپس آ کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے بچے کو اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا اور پہچان کروائی کہ پہچان لو یہ حسین ہے. ہر موقع کے اوپر جناب رسول خدا نے مولا کی بھی پہچان کروائی. اور بس اب وقت تمام ہونے پر ہے, ایک اور مثال دے کے میں مسائل کے ساتھ متصل ہو جاؤں کہ ملائکہ نے کہا تھا کہ پروردگار تو ان کو خلق کرے گا کہ جو زمین پہ فساد کریں گے, ہم تو تیری بہت عبادت کرتے ہیں, ان کو خلق کرے گا. تو ملائکہ کے بارے میں نے دیکھا کہ بھائی ملائکہ جو ہے ان کی سپیڈ کیا ہے. ملائکہ کی سپیڈ وہ بھی میں آپ کو قرآن سے درج کروں کتنی ہے, کیونکہ میں تو کوئی ایسا پیمانہ جانتی نہیں کہ جو میجر کر لے ان کی سپیڈ کو. انسان نے لائٹ کی سپیڈ کو میجر کر لیا, ساؤنڈ کی سپیڈ کو میجر کر لیا, ہر چیز کو میجر کر لیا. ملائکہ کی کیا سپیڈ ہے وہ ہم جو ہمارے نمبرز ہیں اس میں کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا سکتے, لیکن قرآن کے واقعے سے اس کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں. اور وہ کیا واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو منا میں مقام ذبح پر لٹا چکے,
آنکھوں پہ پٹی باندھ چکے اور آمادہ ذبح ہوئے کہ گردن پہ چھری رکھ دی. اب جب گردن پہ چھری رکھ دی جائے تو اس کے چلنے میں میرا خیال ہے کہ 1 سیکنڈ کا بھی شاید کوئی 1000واں حصہ ہوتا ہو. اس سے پہلے کہ وہ چھری شہر کے اسماعیل کے اوپر رواں ہوتی، جبرائیل جنت سے گوسفند لے کر آ بھی گئے، اسماعیل کو ہٹا بھی دیا، اس کو لٹا بھی دیا اور اس کے اوپر وہ چھری چل گئی. یہ اسپیڈ ہے ملائکہ کی. تو ہم نے دیکھا کہ وہ گھر جو دنیاوی پیمانوں کے حساب سے چھوٹا تھا، فضیلتوں کے پیمانے کے حساب سے سب سے بلند تھا. اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے ملائکہ آتے تھے اور چکی کو چلایا کرتے تھے، شہزادوں کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے. تو میں یہ سوچنے لگی کہ جب اتنی اسپیڈ ہے ملائکہ کی تو چشم زدن میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. آتے ملائکہ اور ایک لمحے کے اندر وہ چکی چل جاتی اور جو بھی جو وغیرہ پیسا جاتا تھا وہ پس جاتا، یا کوئی ایسی ہوا چل جاتی کہ جھولا خود بخود جھولتا رہتا. یہ ملائکہ ہی کو کیوں اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا کہ وہ اپنی اتنی اسپیڈ کو اتنا سلو کرے کہ جتنا ایک انسانی رفتار سے وہ چلتی ہے چکی اسی رفتار سے چلے. جس طرح سے کہ کوئی انسان جھولا جھلاتا ہے بچے کے گہوارے کو، اسی رفتار سے ہی اس کو جھولا جھلایا جائے. میری سمجھ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں آیا کہ ملائکہ چاہتے تھے کہ جتنی دیر ہو سکے ہم اس گھر میں خدمت کا جتنی دیر ہو سکے ہم اس گھر میں خدمت کا شرف حاصل کر سکیں. اور یہ تو ان کے گھر کی فضیلت ہے جو جسمانی طور پہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ جب ان کے در پہ آتا ہے تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ سورج جو ہے یہ ایک ستارہ ہے، اس سے بہت بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن جب ٹوٹ کے ان کے در پہ آتے ہیں تو بہت چھوٹے سے ہو جاتے ہیں. جن کی اسپیڈ اتنی ہے وہ اپنی اسپیڈ کو ہلکا کر لیتے ہیں تاکہ جتنی دیر تک ہو سکے اس چوکھٹ کی. کیونکہ دیکھیں اس گھر میں انہوں نے آنا جانا تو کیا ہے، لیکن یہ موقع ملا تھا کہ ذرا دیر کے لیے وقت مل جائے. جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جن کے لیے جنت استقبال کے لیے انتظار کر رہی ہے، ان کی خدمت کا شرف زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے ہم کو حاصل ہو جائے. تو یہ بات ساری معرفت کی ہے، یہ بات ساری یقین کی ہے، ان کے مقام کو، ان کی منزل کو پہچاننے کی ہے. اور بس جو آخری بات آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام اٹھ. ملائکہ تو وہ تھے کہ جن کے لیے کہا تھا کہ لذت عشق سے گر باخبر ہوتے، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے. ہم بشر ہیں نا، کہ ہمیں موقع مل رہا ہے بار بار مولا کا ذکر کرنے کا، اپنی اپنی مثال پر ان کی خدمت کرنے کا. تو اقبال نے چونکہ شعر کہا کہ عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، تو وہی بات جو شروع میں نے آپ سے کی تھی اس کو کنکلوڈ کروں کہ عقل بیکار ہے اگر علم نہ ہو، اور علم بیکار ہے اگر معرفت نہ ہو. اگر صرف عقل ہوگی تو انسان ظاہری چیز کو دیکھ کے نتیجہ اخذ کرے گا. اگر اس کے اندر معرفت کی آمیزش ہوگی تو وہ اس حقیقت کے پیچھے چھپی ہوئی، اس ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو اپنی یقین کی نگاہ سے دیکھ لے گا. اپنے یقین کی، جو صرف علم رکھتا ہے وہ چہرے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ ظاہری چیز دیکھتا ہے. جو معرفت رکھتا ہے وہ یقین کی نگاہوں سے ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھتا ہے. تو جو نمرود نے آگ اتنی ساری جمع کی تھی اس کو دہکتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی تھی، اور اس نے نتیجہ کیا اخذ کیا تھا کہ اس میں ابراہیم کو پھینکا جائے گا تو وہ جل کے خاک ہو جائیں گے. لیکن ابراہیم جو معرفت کی منزلوں میں تھے ان کو اس آگ میں چھپا ہوا گلزار دکھائی دے رہا، جو کہا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ مجھے تو آگ نظر آ رہی تھی، اس آگ میں جل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ عشق الہی کی منزلیں ہیں. اسے آپ عشق کہیں یا اسے آپ معرفت کہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ عشق اور معرفت صرف انسانوں کو نہیں دیتا ہے، اس کا شرف بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات کو بھی حاصل ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، عجیب بات ہے کہ قرآن کا 72واں سورہ سورہ جن ہے. مجھے بہت مشکلوں سے کوئی نمبر یاد ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص اسپیسیفک نمبر سے ریلیٹڈ کوئی ہو تو وہ چیز مجھے یاد ہو جاتی ہے.
اور شاہ محدث دہلوی جو کہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ بہت سی مجلسیں ایسی تھیں کہ جس میں ذکر کرنے والا تو دکھائی دیتا تھا، لیکن بہت سی ایسی نادیدہ آوازیں بھی گریے کی سنائی دیتی تھی جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی. اور یہ میرے اپنے ساتھ بھی ایک دفعہ واقعہ پیش آیا، اور وہ اس طرح سے کہ 9 محرم شب عاشور تھی، اور میں نے اپنی شوہر کی پھوپھی کے یہاں مجلس پڑھی. اس کے بعد میرے چچا کے گھر بھی مجلس ہوتی تھی، لیکن مجھے وہاں پڑھنی نہیں تھی. مجلس ختم ہو چکی تھی اور کافی رات ہو گئی تھی، تو ہم زیارت کرنے کے لیے وہاں پر گئے. جب ہم زیارت کرنے کے لیے وہاں گئے تو زیارت کر کے آگے گاڑی میں بیٹھ گئے. باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے گاڑی میں بیٹھ گئے. تو میری پھوپھی آئیں اور انہوں نے باہر آ کے مجھ سے کہا کہ بیٹے شب عاشور ہے تو تھوڑے سے مسائب بس شب عاشور کو تم پڑھو. اب میں چونکہ مجلس پڑھ چکی تھی تو اب میرے ذہن سے وہ چیز ہٹ گئی تھی کہ ذہنی طور پہ بھی انسان کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے جب پڑھنا ہوتا ہے. تو میں یہ سوچنے لگی کہ اب میں نے ذہن میں تو بالکل سوچا نہیں ہے کہ اس وقت، لیکن اب ظاہر وہ مجھ سے پڑھی ہیں، وہ اٹھ کے آئی ہیں باہر اور مجھ سے کہہ رہی ہے بیٹے تھوڑے سے شب عاشور کی مسائل پڑھ لو. تو اب انکار کی بھی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں. خیر ناچار میں گئی. ہال وہ بہت بڑا تھا جہاں پہ وہ مجلس ہو رہی تھی، جہاں پہ عزا خانہ تھا. لائٹ بند تھی. ظاہر ہے کہ شب عاشور جو مجلس ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ خاندان والے مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. صرف خاندان والے تھوڑے سے لوگ تھے. تو جب بہت بڑا مال ہوتا ہے تو زیادہ لوگ بھی کم لگتے ہیں، تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اندھیرا تھا. میرے ذہن میں جو بھی آئے اس وقت وہ شب عاشور کی میں نے مسائل بیان کیے. مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جب ہم لوگ ملے تو ہر ایک نے مجھ سے یہ کہا کہ لوگ تو بہت کم تھے مجلس میں، لیکن جو آوازیں گریہ تھی اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں. مجھے یقین مانی اس وقت نہیں احساس ہوا، لیکن بعد میں جب سب نے مجھے توجہ اس طرف دلائی تو مجھے یہ لگا کہ واقعی جب مسائل ہوتا ہے کہ انسان جو مسائل پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایک الگ قسم کی فیلنگس میں ہوتا ہے. واقعی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن وہ بھی یہ غم اپنے دل میں رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. شیعہ اور سنی جن ہوتے ہیں. میری ایک دوست کی بہن کوئل گئی شادی ہو گئی تو ان کے گھر میں توغرا لگا ہوا تھا نادے علی. تو روز جب وہ صبح اٹھتی تھی تو وہ توغرا نیچے گرا ہوا تھا. پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید کیل وغیرہ صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ بدلی، لیکن اس کو جہاں بھی انہوں نے رکھا انہوں نے دیکھا، یہ محسوس کیا کہ اس کو یا تو کوئی گرا دیتا ہے یا اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے یا کچھ بھی اس کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے. تو انہوں نے پھر کسی مولانا کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی سنی جن ہے، آپ اس گھر کو چھوڑ دیجیے. آپ کو بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ حقیقت بات ہے، بالکل حقیقت بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان میں بھی سارے فرقے موجود ہیں. جس طرح شیعہ ہیں، سنی ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، اس طرح ان میں بھی فرقے موجود ہیں. سارے جن ایک جیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر جب اس گھر کو چھوڑا تو پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر گیا. یہ جنوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی میری بہن نے مرثیہ پڑھا تھا ظافر جن کا تذکرہ کیا، اور یہیں سے بس مسائل کا آغاز ہے کہ جو قصہ ان کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یا تو ان کی تاج پوشی تھی یا ان کی شادی ہو رہی تھی اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے ان کی جو بھی دنیا ہوگی یا جس طرح کی بھی سیلیبریشن ہوتی ہوگی، لیکن یہ خاندان جنوں کا وہ تھا کہ جو معرفت اہل بیت رکھتا تھا، جو محب تھے مولا، کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ جس تخت پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے سے رونے کی آواز آئی، اور 2 چھوٹے چھوٹے جن اس کے تخت کے نیچے سے نکلے اور اس نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے. ظاہر ہے اٹ واز اے مومنٹ آف سیلیبریشن. اس میں 2 جن رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جب یہاں آ رہے تھے شادی میں تو ہم زمین کربلا کے اوپر سے گزرے اور وہاں پر ہم نے ایسا ایسا منظر دیکھا. انہوں نے جو بھی کربلا کے میدان میں اس وقت حال تھا وہ بیان کیا. ظافر جن نے اپنی اس پوری سیلیبریشن کو چھوڑا، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان سے یہ کہا کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اپنا، تو فوراً حسین کی نصرت کے لیے. ظافر جن جب پہنچے میدان کربلا میں تو ظافر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میدان میں مولا حسین
ذوالجنا پر اس طرح سے سوار ہیں کہ ایک قدم ان کا رکاب میں ہے، دوسرا قدم پشت ذوالجنا پر ہے، جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس عالم میں میں جب پہنچا ان کے پاس تو میں نے یہ دیکھا امام حسین زخمی ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ آپ کا جسم اتنا زخمی کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے میں نے دیکھا کہ مولا کے بازو سے خون بہ رہا ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مولا کے ذوالجنا کے دائیں بائیں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت جعفر طیار کھڑے۔ مولا کی جو لجام فرس ہے اس کے پاس ایک طرف مولا علی سر کو جھکائے ہوئے اور ایک طرف امام حسن سر کو جھکائے، اور روح محمد مصطفیٰ میرے مولا سے جڑتی ہوئی۔ ایسے میں نے دیکھا کہ مولا کے بازو سے مسلسل خون ٹپک رہا۔ دیکھا مولا آپ پورے زخمی ہیں، یہ کس نے آپ کو زخمی کیا اور یہ آپ کے بازو سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ وہ زخم ہے جس کی مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے، جس نے میرے بازو کو چھید دیا، سوچو کہ اس نے 6 مہینے کے بچے کو کیسے ذبح کیا۔ جعفر کہتے ہیں مولا میں نے بغور مولا کے چہرے کو دیکھا، چہرے پر تو خون تھا لیکن ہونٹوں کی خشکی اتنی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بہت عرصے سے پانی نہیں پیا۔ میں نے تڑپ کے کہا مولا میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ میرے مولا پشت ذوالجنا سے تشریف لائے نیچے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک جگہ لے کر گئے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا ہوا، اس کی سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی۔ میرے مولا نے کہا جعفر تو جانتا ہے یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا بابا پیاس کی گراہنی مجھے مارے ڈال گئی، میرے بچے کو میں پانی نہیں پلا سکا۔ جعفر اب ہم کیا پانی پئیں گے؟ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے ایک خیمے کے کنارے، ایک تھوڑا سا میں نے مٹی کا ڈھیر دیکھا۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ جعفر نے کہا اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے رباب کا چاند پیاسا دفن ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو میں پانی پلانے بن میں مختل میں لے کر گیا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ جعفر کے اس حال میں ہم پانی پئیں گے؟ عزادارو جعفر نے تڑپ کے کہا مولا میں آپ کی نصرت میں جنگ کروں؟ آپ نے پانی لانے کو منع کر دیا مجھے، کیا آپ کی نصرت میں جنگ کروں؟ کہا کہ نہیں جعفر تم نظر نہیں آؤ گے، میں اس طرح دھوکہ دے کے ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ جنگ بدر میں ملائکہ آئے تھے لیکن وہ میرے نانا کا زمانہ تھا، یہ میرا زمانہ ہے جس میں دنیا دیکھے گی کہ وفا کی اور صبر کی اور وعدہ طفلی کو پورا کرنے کی مثال کیسے ہوگی۔ تم جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ اب میں آواز استغاثہ بلند کرنے والا ہوں۔ واپس چلے جعفر، کچھ خیال آیا لیکن جب پلٹے اپنی پوری فوج کو لے کے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گئے، اپنی پوری جنوں کی فوج کو لیا، چاہا کہ اس سے پہلے کہ امام آواز استغاثہ بلند کرے، جس کے لیے امام نے پابند کیا ہے کہ اس سے پہلے چلے جاؤ، میں پہلے جا کے مولا کی نصرت کروں۔ کیا دیکھا کہ پورا جو میدان کربلا ہے 1,24,000 انبیاء اس میدان میں کھڑے ہیں اپنے سر کو جھکائے ہوئے، صفے ملائکہ کی پورے میدان کربلا کی۔ ایک مرتبہ چاروں طرف نگاہ کی، کوئی جگہ ملے مجھے لیکن کہیں کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ کانوں نے آواز سنی میرے مولا حسین کی، جبرائیل آدم سے کہو، تمام ملائکہ انبیاء سے کہو جنت کو لوٹ جائیں۔ آدم روتے ہوئے واپس پلٹے، ابراہیم روتے ہوئے واپس پلٹے، اسماعیل روتے ہوئے واپس پلٹے، تمام انبیاء ایک ایک کر کے واپس پلٹے۔ کہا جبرائیل اب ملائکہ سے کہو ملائکہ اعلیٰ میں لوٹ جائے۔
جب لوٹ گئے تمام ملائکہ بھی جبرائیل نے عرض کی یار اللہ کا پیغام آیا اگر حسین کہے تو ہم زمین کو الٹتے، اگر حسین کہے تو زمین کو زلزلہ آ جائے، اگر حسین کہے تو آسمان گر پڑے۔ میرے مولا نے کہا جبرائیل تم بھول گئے، تم بھی تو لے کر آئے تھے محضر نامہ، تم بھی تو گواہ ہو اس محضر نامے کے۔ ارباب اعظم کس طرح سے میں بیان کروں، کس طرح سے میں بیان کروں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ظافر ہم نے تم سے کہا تھا واپس لوٹ جاؤ، اب میدان کربلا میں جگہ تو ہو گئی ہے لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ اب وہ منظر آنے والا ہے جسے تو نہ دیکھ پائے گا، جسے صرف میری ماں دیکھے گی، جسے صرف میری بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھے گی۔ ارے اب میری ماں کی سواری مقتل میں آ رہی ہے، مجھے نشیب تک پہنچنا ہے جہاں میری موالوں سے میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ عزادار حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد کا منظر ظافر نے بیان نہیں کیا لیکن امام زمانہ نے بیان کیا۔ جب لعینوں نے آگ لگائی خیموں میں، اس طرح سے میری بیویاں ننھے ننھے بچے خیموں سے نکلے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، کوئی کسی طرف نکل کے بھاگا جا رہا تھا، کوئی کسی طرف جا رہا تھا۔ بس میں آخری جملہ عرض کروں، اپنا پرسہ دیجیے گا، بہت سخت وقت زینب کا امتحان شروع ہو چکا کہ کسی نے کہا ارے جب درد ہو افزوں تری اور اشک فشانی ہو